زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہمارا ماضی، موسم، دوسروں کا رویہ اور کچھ ایسے واقعات جن کا ہم نے سوچا نہیں ہوتا، اور ان چیزوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم میکر حافظہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہاں آج ہم زندگی کے اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان کو کس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے، اور جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں صرف انہی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جب ایسے حالات واقعات ہوں تو حکمت عملی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو قبول کریں، اور جن چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں صرف اسی پہ توجہ دیں۔ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کریں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہار مان لیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہیں، وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس چیز کو مان لیں کہ وہ چیز اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بہترین چیز رکھی ہوئی ہے۔ یہ چیز ہمیں اس ٹائم سمجھ نہیں آتی، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہمیں یہ بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا تو کیا اس میں میرا اپنا اختیار تھا یا میں نے اپنی مرضی سے کیا تھا؟ نہیں، اس میں نہ تو میرا کوئی اختیار تھا۔ جو آج میں ہوم میکر حافظہ کھلاتی ہوں یہ نہ تو میرا اپنا کوئی اختیار تھا، نہ میرا کوئی فیصلہ تھا، کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی تھی، اور میری مدر سارے ڈیسیژن لیتی تھی، جیسے کہ ہر مدر اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتی ہیں۔ تو میری مدر کی بھی وش تھی کہ میری بیٹی قرآن پاک حفظ کرے، اور میرے ساتھ ساتھ انہوں نے میری سسٹر کو بھی قرآن پاک حفظ کروایا، تو یہ انہوں نے ہی ڈیسیژن لیا تھا۔ حفظ کے لیے جیسا کہ ہوتا ہے کہ بچوں کو 5 تک پڑھایا جاتا ہے اسکول میں، پھر اس کے بعد قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ 5 تک میں نے اسکول میں پڑھا تھا، اس کے بعد اسکول کو چھوڑ دیا تھا اور میرا ایڈمیشن مدرسے میں ہو گیا تھا۔ مدرسے میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتا، بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اسٹڈی کے لیے، ایڈمیشن کروا دیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتا۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی دیر میں حفظ کر لیتے ہیں۔ ہم 1 ایئر میں بھی کر سکتے ہیں، 2 ایئر میں بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 5 ایئر یا 7 ایئر بھی اس پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، جبکہ ہمیں خود یہ رکھنا چاہیے، تو اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بس یہ ہوا تھا کہ میرا ٹائم بہت زیادہ لگ گیا تھا، جبکہ بچیوں کو آپ کو پتہ ہے اسٹڈی کا دور ہے، اسٹڈی بھی کرنا ضروری ہے، اور بچیوں کا ٹائم تو ویسے بھی بہت اہم ہوتا ہے، بچیوں کی عمر گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ تو ظاہر ہے جیسے میں فری ہوئی تھی، پھر اس کے بعد مجھے اسٹڈی کی طرف جانا تھا، اس وجہ سے اس ٹائم مجھے یہ ڈیسیژن مدر کا اتنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ شاید مجھے لگتا تھا کہ ٹائم بہت زیادہ گزر گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اسٹڈی کرنی تھی، آگے اسٹڈی کنٹینیو کرنی تھی، لیکن اس میں یہ پرابلم تھا کہ میرے اسٹڈی میں بہت زیادہ غائب آ گیا تھا، جس کو کنٹینیو کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس ٹائم میرے لیے ایک مشکل ٹائم تھا، جس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، کس طرح میں آگے چلوں، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے سب اسباب بنا دیے تھے۔ میں نے قرآن پاک الحمدللہ حفظ بھی کر لیا، اپنی اسٹڈی بھی کر لی، اس کے بعد جاب بھی کر لی، اور الحمدللہ آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں، اور میری شادی بھی ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ یعنی کہ اس ٹائم ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ، ہم اگر اپنے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ زیادہ ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں۔ اور اسی طرح مجھے اپنی مدر کی ڈیسیژن پر بھی بہت فخر ہوتا ہے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی مدر کی وجہ سے ہوں، اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ آج انہوں نے میرے لیے اچھا سوچا تو میں اس قابل ہوں۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد میرے اندر جو چینجنگ آئی ہے وہ بہت اچھی چینجنگ ہے۔ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی تھی جو مجھے نہیں پتا تھا، اب میں جب وہاں گئی، وہاں کے ماحول کو دیکھا، تو وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو جب میں اس کو زبانی پڑھ رہی ہوتی ہوں، اس کو ریوائز کرتی ہوں، تو میرے دل کے اندر، میرے خود کے اندر دل میں اتنا سکون آتا ہے جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کو پڑھ کے جتنا مزہ آتا ہے اور جس دن نہیں پڑھا جائے اس دن آپ کو خود فیل ہوگا، ایک بے سکونی سی فیل ہوتی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی چیز مس کر دی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور کروائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کی ٹائمنگ کا خیال رکھیں، ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو،
ان کے اوپر توجہ دیں، ان کو ڈیلی بیسس پہ چیک کریں کہ وہ کتنا سنا کر آ رہے ہیں، کتنا یاد کر رہے ہیں، کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑا بڑھ رہے ہیں، زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ نے ضرور دیکھنی ہیں تاکہ وہ 2 سے 3 ایئر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیں، ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، وہ اپنی اسٹڈی کو بھی کنٹینیو کریں۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ہماری بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کی ہم شادی کرتے ہیں تو اس شادی کے لیے ہمیں ظاہر ایک لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لڑکے کی فیملی کو ملتے ہیں، لڑکے کو ملتے ہیں، تو لڑکے کو ہم فیملی کو ظاہر ہے ہم ایک ملاقات میں مل لیں گے، 2 میں مل لیں گے، لیکن جو لڑکا ہے اس کو ہم 10 سے 15 منٹ اس سے باتیں کر لیں گے، لیکن 10 سے 15 منٹ میں کیا ہم جان سکتے ہیں کہ وہ لڑکا کیسا ہے، اس کی ہیبٹس کیسی ہیں، یا باتیں کرنے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم ایک تھوڑے سے ٹائم میں ایک انسان کو پورا نہیں جان سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہے نا، جوڑے آسمانوں پہ بنے ہیں، اور جو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں نا بہت اچھا بناتے ہیں۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا کہ بہتر کیا ہے، آپ ہی ہمارے لیے بہتر کر دیں، آپ سے ہی ہمیں بہترین چاہیے۔ جب ہم اللہ سے امید لگاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عطا کرتے ہیں۔ اس چیز میں بھی ہم بے بس ہیں، بالکل بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ پہ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ ہمارے لیے بہترین کر سکتے ہیں، تو اللہ سے امید لگا سکتے ہیں، چاہے ہم جتنا بھی دیکھ لینا، لیکن کرنا تو اللہ نے بہترین ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہترین کی آس۔ اسی طرح میرے پیرنٹس نے بھی جب اپنی بیٹی کے لیے جب کوئی اچھا ساتھی چننا تھا تو وہ بھی اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید لگائی تھی۔ خود وہ بے بس بے اختیار تھے، ان کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں تھا، بس وہ ایک بار دیکھ سکتے تھے، مل سکتے تھے، لیکن اس کو جانچ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم کیا، اور الحمدللہ آج میرا لائف پارٹنر بہت اچھا، بہت خیال رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ پہ جن چیزوں پہ ہمارا اختیار نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں، انہیں اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیں۔ اللہ بہت اچھا کریں، اللہ پاک اتنا اچھا کریں گے نا جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جو ہم سوچتے ہیں نا اس سے بھی بہترین ہوتا ہے۔ اللہ پر پہ یقین کرنا سوچ لیں، اور جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں جسے کہ ہمیں وہ کرنی بھی چاہیے، جن پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ ظاہر ہے ہمیں ہر چیز نہیں ملتی، لیکن جو ملتی ہے اس پہ تو شکر کر سکتے ہیں نا۔ تو ہوپ فلی کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا سکوں، ساتھ یہ چھوٹی سی باتیں بتا سکوں، تو ہوپ فلی اچھی لگی ہوگی۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں تو ساتھ ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ نا آپ مجھے میسج پہ بتایا کریں کہ ہم نے آپ کا چینل سبسکرائب کر دیا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاؤں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔